خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علی رحمہ کی ولادت باسعادت 536 ہجری بمطابق 1141 عیسوی میں سجستان میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تھا 15 سال کی عمر میں۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک چکی آپ کو ملی۔ ساری چیزوں کو جو بھی ضرورت کا تھوڑا بہت سامان تھا سب کو جمع کیا اور بیچ دیا۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے خود سمرقند چلے گئے کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکے۔ آپ نے وہاں پر جا کے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قرآن کی محبت میں لو لگائی اور پھر قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بڑے فوائد ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، کہ جس دل میں قرآن ہوگا اللہ اس دل کو عذاب میں دے۔ اتنی بڑی بات ہے، اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اجمیر شریف میں حاضر ہوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علی رحمہ کے مزار پر، اور یہ 9 ذی الحج کی رات تھی۔ کہتے ہیں کہ میں مزار کے قریب میں نے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ بیٹھے بیٹھے میں نے تقریباً 15 پارے قرآن کے پڑھ لی۔ سورہ کہف یا سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ مجھ سے پڑھنے میں کہتے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی، یعنی کہ ایک حرف چھوٹ گیا۔ تو مزار کے اندر سے آواز آئی کہ یہ حرف چھوڑ گئے ہو، دوبارہ پڑھو۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دوبارہ پڑھا۔ اب دوبارہ آواز آئی کہ عمدہ پڑھتے ہو، اچھے بیٹے ایسا ہی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا رہا، اس کے بعد میں دعا میں مشغول ہو گیا اور زاروں قطار رو رو کر دعائیں کر رہا تھا، اور یہ خوف مجھے کھائے جا رہا تھا کہ نہ جانے میں بخشے ہوں میں ہوں یا نہیں۔ یہ بزرگان دین کا مقام و مرتبہ ایسی ہی جو ہم بیان نہیں کرتے، ان کے شب و روز بہت زیادہ جو ہے نا اللہ کی عبادت اور ریاضت کے اندر گزرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ ایک فکر مجھے جو ہے نا کھا رہی تھی کہ پتہ نہیں میں بخشے ہوں میں ہوں یا نہیں۔ مزار سے پھر آواز آئی کہ جو شخص یوں نماز پڑھتا ہے وہ بخشے ہوں میں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی خشوع و خضوع والی نماز میسر ہو جائے۔